پیران عزام پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ، مشک و عمر سے معطر جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف نذران عقیدت بآواز بلند پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مشاعرے کا اسٹیج ہے، بڑے عمدہ اور اچھے لہجے میں آپ نے نعت و مناقب سماعت کیے۔ تھوڑی دیر کے لیے بس میں حاضر خدمت ہوں، اس کے بعد میرے بعد جو دو بڑے ہندوستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے شاعروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، میرے بعد ان دونوں کے نعت و مناقب آپ سماعت کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آیا، کیا آپ لوگ سننے کے خواہش مند ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کون کون سننا نہیں چاہتا؟ اب بتائیے، آپ کہتے ہیں میں بولوں؟ چلیے، بولنے کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے نا، بولنے کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے، یہ جڑا ہوا کھیت نہیں، تو آپ لوگ اسے بھر دیں، ادھر آ جائیں گے، سننے میں مزہ آئے گا۔ پیچھے والے جلدی سے آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ دوال کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہو، محفل میں آؤ اور اس سے ٹیک لگاؤ جس پر تکیہ تمام انبیاء نے فرمایا۔ آپ لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ آپ لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ میں تقریر نہیں کرنے پاؤں گا، تقریر انشاءاللہ پرسوں میری ہوگی، ابھی تو میں صرف آپ کا اور اپنا حال سننے اور سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کس لیے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں؟ وہ جو وہاں روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ محفل میں آ جائیں، کیونکہ یہ وہ محفلیں ہیں جہاں پہ رحمت و انوار کی بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے بڑی عظمت کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ولی کامل کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس محفل میں ان کی آمد ہو اور وہ ہماری حاضری کو قبول کر لیں۔ قسم خدا کی ایک لمحہ کا بیٹھنا ہماری زندگی بھر کی عبادت پر فضیلت لے جائے۔ وہ جو روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ مجمع میں آ جائیں تاکہ ہمیں سننے اور سنانے میں اچھا لگے۔ آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں بتاؤں؟ چلو میری بات کو اہمیت مت دینا، فیضی صاحب سے پوچھتے ہیں ہم کیوں آئے ہیں۔ چلو چھوڑو یار، فیضی صاحب کی بھی دیکھتے ہیں، نجم العلماء سے پوچھتے ہیں ہم کیوں آئے ہیں۔ پوچھیں ان سے، اجازت ہے؟ ہم کیوں آئے ہیں پوچھنے؟ ہمیں بول تو دو، مجھے بولنے میں تکلیف نہیں ہو رہی، تمہیں سننے میں تکلیف ہے۔ یا تو تم بتا دو یا ان سے سن لو، یا آپ بتا دو کیوں آئے ہو یا ان سے سن لو کیوں آئے ہو۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ نجم العلماء سے پوچھتے ہیں حضرت آپ بتائیں کیوں آئے ہیں۔ چلو ان کی بھی چھوڑو،
صدر الافاضل سے پوچھو. صدر الافاضل سے پوچھتے ہیں حضور ہم کیوں آئے؟ صدر الافاضل کہتے ہیں کہ بیٹے مجھ سے پوچھتے ہو کیوں نہ ان سے پوچھ لو جن سے میں نے بھی پوچھا. سبحان اللہ. پہنچے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اے امام عشق و محبت آپ بتائیں ہم کیوں آئے ہیں؟ کہا نہیں جانتے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چرا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں نجات تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تکبیر. ہاتھوں کی سلام. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. حسین میں فدائے ملت. سچا جانے فدائے ملت. خان جانے نہیں. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو بارگاہ رسالت میں حاضری پیش کرنے آئے اور کتنے مزے کی بھیک اس پاک در کی ہے. رسول کی محفل اور آل رسول بلانے کا وسیلہ بن گئی. رسول کی محفل میں آل رسول کے صدقے میں حاضر ہو گئے. آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے. ایک بندہ نکلا مسجد سے اور کہنے لگا مولانا صاحب ہمیں قرآن و حدیث پڑھ کے ہم سب سمجھ رہے ہیں، ہمیں قرآن و حدیث میں سب مل جائے گا، ہمیں ائمہ کی تقلید کی ضرورت نہیں، ہمیں امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ان کو ماننے کی ضرورت نہیں، ہم سب پڑھ کے سمجھ لیں گے. میں نے کہا یار یہ بتا تجھے یہ کس نے کہا؟ تجھ سے یہ بات کس نے کہی کہ تو قرآن و حدیث پڑھ کے سمجھ لے گا؟ بولے ہماری مسجد کے امام صاحب تقریر میں کہہ رہے ہیں. آج ہی کے اسی جمعے میں ہمارے امام صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں قرآن و حدیث سے سب کچھ مل جائے گا، ہمیں کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا لا حول ولا قوت. تیرا ناپاک امام مسجد کے پاک منبر پر کھڑا ہو کر کہہ دے تو اس کی تقلید کر لے، تو میرا وہ امام جس کو امام اعظم پوری دنیا نے کہا ہو اگر وہ حکم کرے تو ہم بننا ماننا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن عربی میں ہے، بنگلہ میں ہے، فارسی میں ہے، ہندی میں ہے، انگلش میں ہے. قرآن تو عربی میں ہے. میں نے کہا حدیث؟ بولے وہ بھی عربی میں ہے. میں نے کہا آپ کو عربی آتی ہے؟ بولے نہیں عربی تو نہیں آتی، ہمیں بنگلہ آتی ہے. تو میں نے کہا آپ کیسے سمجھا؟ بولے وہ ایک بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں تھانوی صاحب، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ہم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے؟ بولے اب ایسی باتیں کرتے اتنے بڑے مولانا ترجمہ غلط کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا لا حول ولا قوت. 1300 سال کا مولوی، 100 سال پہلے کا مولوی ترجمہ کرے تو اس پہ یقین کر لے. تو میرا وہ امام اعظم جس کو امام شافعی امام اعظم کہے، جس کو امام احمد بن حنبل امام اعظم کہے، جس کو دنیا کے امام اعظم کہے، جس کو شرف حاصل ہو حضرت موسیٰ کاظم کی خدمت کا، جس کو شرف حاصل ہو حضرت زین العابدین کی خدمت کا، جس کو شرف حاصل ہو حضرت موسیٰ رضا کی خدمت کا، جس کو ائمہ کی خدمت کا شرف حاصل ہو، جس کو اولاد رسول کی خدمت کا شرف حاصل ہو، اس کو دنیا نے امام نہیں بنایا بلکہ دنیا کے اماموں نے اسے اپنا امام بنایا ہے. میں نوجوانوں سے ایک بات عرض کروں گا. میں پہلے بولا میں تقریر کرنے نہیں آیا، بس 2-4 باتیں کرنے آیا. خاص طور سے نوجوان ہمارے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کتنے یہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھائیں. امتحان نہیں لوں گا، ڈریے نہیں. جو یہاں پڑھے لکھے، میں پڑھا لکھا ہوں الحمدللہ. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگلش جانتے ہیں، بنگلہ جانتے ہیں.
میں آپ کو ایک کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دوں، آپ اسے پڑھیں، پڑھنے کے بعد خوب غور سے پڑھیں، پڑھتے رہیں، پڑھنے کے بعد بند کر دیں۔ میڈیکل سائنس کی کتاب میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دی، آپ نے خوب بڑھیا سے پڑھا۔ اب میں نے کہا بھائی آپ نے پوری کتاب پڑھ لی، پڑھنے کے بعد سمجھ میں لی، اب ایک بندہ ہے جس کے پیٹ میں پتھری ہے، آپ نے تو کتاب پڑھ لی، اب اس کی پیٹ کی پتھری کا آپریشن آپ کر دیں، کیا بتائیں وہ کر سکتا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے بعد پیٹ کی پتھری کا آپریشن نہیں کر سکتا، کیوں؟ کہیں گے یار کیسی باتیں کرتے ہو، اس کے لیے خالی پڑھنا ضروری نہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کی صحبت میں رہنا بھی ضروری ہے، کسی کی صحبت بھی ضروری ہے، کسی کا وسیلہ بھی ضروری ہے۔ وسیلہ اچھے ڈاکٹر کا ہوگا یہ بھی اچھا بنے گا، وسیلہ ٹیچر کا ہوگا یہ بھی ٹیچر بنے گا۔ کہا کیسی باتیں کرتے ہیں، کتاب پڑھ کے تھوڑی کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کسی اچھے حکیم، اچھے طبیب، اچھے ڈاکٹر کی صحبت کا اثر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ دنیا کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر سمجھ لیا، اگر اس پر تم پوری طرح عمل نہ کر سکے تو وہ قرآن عظیم ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ خدا نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں، قرآن پڑھ کر لوگ راہ راست پر بھی آ رہے ہیں، اب ہم کون سا راستہ چنیں تو ہم راہ راست پر آ جائیں، ہم ایسا راستہ اختیار کریں جس سے ہم جنتی بن جائیں، ہم بچ جائیں۔ تو امام عشق کو محبت سے پوچھو، وہ بتاتے ہیں کہ لحد میں عشق رکھی شہادات لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ اللہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، عشق نبی کی شمع دل میں جلا کر پڑھنا ہے، تو ہم قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن سمجھیں گے بھی۔ حضرات محترم تقریر انشاءاللہ میری کل پرسوں ہوگی، آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ، پرسوں تقریر ہوگی۔ ابھی جو ہمارے مہمان آئے ہیں آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح سے سنیں، اچھے سے سنیں، کہ ان کی جو نام اور منقبتیں جو یہ سنانے آئے ہیں بہت ہی اچھی، دل عزیز، دل پذیرائی کی نام و مناقب ہیں، آپ سن رہے ہیں، صاحب سردارہ سن رہے ہیں، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں، ان کی نام و مناقب سنیں۔ میری تقریر انشاءاللہ پرسوں۔ السلام علیکم۔